السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ خوراک اور غذائیت سے متعلق ہے۔ خوراک اور غذائیت سے کیا مراد ہے؟ اس خوراک میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کی تفصیل اور ان کے حصول کے ذرائع تحریر کریں۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے اور تقریباً ہر سال یہ کوسچن پیپر میں ضرور آتا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کوسچن کو ضرور یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خوراک اور غذا جو ہے اس سے کیا مراد ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے امپورٹنٹ پارٹس جو ہیں فوڈ کے اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، خوراک اور غذا۔ خوراک جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ ہوا کے بعد خوراک ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خوراک جو ہے وہ انسان جو ہے اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، لیکن ہوا کے بعد۔ اور جتنے بھی جاندار ہیں، جو چیز سانس لیتی ہے اس کو جاندار کہا جاتا ہے، اور ہر جاندار اشیاء جو ہیں اس کو اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ خوراک تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ جسم کی نشو و نما اور حرکات و سکنات کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جسم کی نشو و نما، جسم کی بڑھوتری، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے انٹرنل پارٹس اور ایکسٹرنل پارٹس جو بھی ہیں، سب کے لیے جو ہے وہ نشو و نما، ان کی نشو و نما کے لیے جو ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ توانائی، اور یہ توانائی جو ہے خوراک کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حرکات و سکنات۔ حرکات و سکنات سے مراد یہ کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، گھومنا، یہ تمام جو ہیں وہ حرکات کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کے لیے پھر وہی بات توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ خوراک سے۔ ایون کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے زندہ ہونے کا جو ثبوت ہے وہ بھی اپنی حرکات و سکنات سے دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، روتا ہے، تو اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ غذا کی۔ غذا کی سے ضرورت ہوتی ہے، اس کی ابتدائی جو ضرورت ہے، اس کی ابتدائی غذا جو ہے وہ دودھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ٹھوس غذا کی طرف آتا ہے، اور پھر وہ مکمل اور بھرپور غذا لینا شروع کر دیتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی نشو و نما کا عمل جو ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے اس کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی غذا جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اسے توانائی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوراک جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، لیکن ہوا کے بعد۔ خوراک کی بدولت جسم کی بافتوں کی مرمت ہوتی ہے۔ خوراک جو ہے اس کی بدولت جسم کی تمام جو ٹیشوز ہیں ان کی مرمت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس کو خوراک کہتے ہیں۔ جو چیز بھی ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، روٹی ہے، چاول ہے، سبزی، پھل وغیرہ، دودھ ہے، پانی، تمام چیزیں جو ہیں اس کو ہم خوراک کہتے ہیں۔ ایسی اشیاء جن کو کھانے سے جسم کی مکمل نشو و نما ہو غذائیت کہلاتی ہے۔ اب میں آپ کو خوراک کے ضروری اجزاء جو ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امپورٹنٹ پارٹس آف فوڈ۔ سب سے پہلے ہے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس ہیں، وائٹامنس ہیں، سالٹ آ جائے گا، نمکیات، پانی، واٹر۔ پروٹین یا لحمیات یہ کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین جو ہے وہ ہماری خوراک کا ایک اہم اور اولین جز ہیں۔ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے وہ پروٹین ہے۔ یہ ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو نائٹروجن، ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور گندھک پر مشتمل ہوتا ہے۔
یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے، یہ آپ نے ٹھیک ہے نوٹ کر لینا ہے، نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن اور گندھک پر۔ اس کے اب حصول کے 2 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے نباتاتی ذرائع، نمبر 2 حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع سے مراد ایسے ذرائع ہوتے ہیں جو کہ پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو کہ نباتات سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو حیوانی ذرائع ہیں یہ جانوروں اور پرندوں اور مچھلی وغیرہ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو پروٹین جو ہے وہ نباتاتی جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چاول ہیں، دالیں ہیں، مونگ پھلی، چلغوزہ، سویابین، گیہوں، بادام، لوبیا وغیرہ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور جو حیوانی ذرائع ہیں یہ پرندوں اور مچھلی کے گوشت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پروٹین نباتاتی پروٹین سے زیادہ زود ہضم اور اہم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے پروٹین کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ پروٹین کے ہماری زندگی میں کیا کیا فائدے ہیں اور ہمارے جسم کو اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لحمیات جو ہے پروٹین جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، جسم کی مکمل طور پر، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنل ایکسٹرنل جتنے بھی پارٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی باڈی کے سسٹمز ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ نشو و نما کرتے ہیں۔ پھر پروٹین جو ہے وہ جسم کی شکست و غریب کی مرمت کرتے ہیں، پرانی بافتوں کی مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے ان کو ٹیشو بلڈر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لحمیات غذا کا تعمیری جز ہیں، جسم میں آکسیجن کی شمولیت کی رفتار کو باقاعدہ رکھتے ہیں۔ لحمیات جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرتے ہیں، جسم میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو بناتے ہیں۔ اب اگر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے انسانی باڈی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسم میں جو نشو و نما کا عمل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، جسم میں جو شکست و غرت کی مرمت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ جسم میں جو ہے اگر لحمیات کی کمی ہو جائے تو ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ نہیں بنتے، قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ مختلف بیماریاں جو ہیں اس کا حملہ ہو جاتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ لحمیات کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ آپ کو میں نے پروٹین کے بارے میں بتایا جو کہ غذا کا سب سے اہم جز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس کے حصول کے ذرائع پڑھے۔ پروٹین کے حصول کے 2 ذرائع ہوتے ہیں، ایک نباتاتی ذرائع، نمبر 2 حیوانی ذرائع۔ اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتایا کہ پروٹین کے کون کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پروٹین کی کمی کے اثرات بھی پڑھے کہ اگر پروٹین ہم اپنی روزمرہ کی غذا میں استعمال نہیں کرتے تو پھر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر جو ہے اہم غذائی اجزاء وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو ہیں وہ ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن۔ نشائستہ دار غذائیں جو ہیں وہ جل کر حرارت پیدا کرتی ہیں، اس لیے ان کو غذا کا، خوراک کا یا غذا کا ایندھن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جل کر حرارت پیدا کرتی ہیں۔ نشائستہ کے 1 گرام میں 4.3 حرارے جو ہیں وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نشائستہ دار غذا کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، جس طرح پروٹین کے حصول کے 2 ذرائع تھے، ایک نباتاتی ذرائع اور دوسرے حیوانی ذرائع، اسی طرح کاربوہائیڈریٹ کے بھی 2 ذرائع ہیں جن سے یہ حاصل ہوتی ہے، نمبر 1 نباتاتی ذرائع اور نمبر 2 حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع جو ہوتے ہیں ان میں گندم ہے، چاول ہے، آلو، باجرہ، مکئی، شکرقندی ہے، گنا، خربوزہ، انگور، کیلا، سیب، خوبانی وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں کہ کاربوہائیڈریٹس کن کن ذرائع میں حاصل ہوتا ہے۔ گندم، چاول، آلو، باجرہ، مکئی، شکرقندی، گنا، خربوزہ، انگور، کیلا، سیب، خوبانی وغیرہ۔
اور ہم جو چیز روزانہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ گندم جو ہے وہ سر فہرست ہے، لہٰذا ہمیں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ روزانہ کی مقدار میں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک میں، وہ نمبر 2 پر آلو آتا ہے، چاول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ باقی بھی اجزاء سے کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حیوانی ذرائع، جو کہ جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے دودھ کی شکر، حیوانی شکر جو کہ جگر میں رہتی ہے، حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ دودھ، مکھن، دہی وغیرہ جو ہیں اس میں نشائستہ پایا جاتا ہے۔ ہاضمے کے دوران ہر قسم کی نشائستہ در غذا بالآخر شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ نشائستہ کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نشائستہ جو ہے وہ جسم میں حرارت، توانائی پیدا کرتا ہے۔ نشائستہ جسمانی نشو و نما میں معاونت کرتا ہے، نظام ہضم میں مدد دیتا ہے۔ نشائستہ جو ہے وہ جسم میں خوراک کے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ نشائستہ اعصاب و عضلات کو درست رکھتا ہے۔ نشائستہ دل کو نشائستہ جو ہے وہ جسم میں حرارت و توانائی پیدا کرتا ہے، جسمانی نشو و نما میں معاونت کرتا ہے، نظام ہضم میں مدد دیتا ہے۔ خوراک جو ہے جسم میں ایندھن کے طور پر بھی کام دیتا ہے۔ اعصاب و عضلات کو درست رکھتا ہے، یعنی کہ ہمارا نرو سسٹم اور مسکولر سسٹم جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے دل کو مضبوط اور توانا رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے ہارٹ اٹیک کے ہونے کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسم کا جو وزن ہے وہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس سے ہی ضروری جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، لہٰذا کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ ہماری خوراک کا لازمی جز ہیں، اور پروٹین کے بعد کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ ہماری نشو و نما کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہو جائے تو پھر اس کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کی کمی کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ نشائستہ کی کمی کی وجہ سے جسم کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر جو ہے وہ چکنائی فیٹس آ جاتے ہیں۔ چکنائی یا روغنیات جو ہیں وہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہوتے ہیں۔ روغنیات جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ روغنیات والی غذا نشائستہ والی غذا سے دگنی حرارت پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیٹس والی غذا ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ حرارت پیدا کرتی ہے۔ اس کے 1 گرام میں 9 حرارے جو ہیں وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جبکہ کاربوہائیڈریٹ کے 1 گرام میں جو ہے 4.3 حرارے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا اس میں اس سے دگنی صلاحیت ہے۔ روغنیات کے حصول کے ذرائع کون سے ہیں؟ ہر قسم کے تیل، مثلاً سرسوں، ناریل، مونگ پھلی، مغز، بادام، زیتون کا تیل، بناسپتی گھی، سویا بین، مکئی، پستہ، ناریل جو ہیں اس میں وافر مقدار میں روغنیات جو ہیں، فیٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آگے نمبر 2 پر ہے حیوانی ذرائع۔ حیوانی ذرائع میں مکھن آ جاتا ہے، دودھ ہے، دہی ہے، پنیر، مچھلی، انڈے اور گوشت میں پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو روغنیات چکنائی کے فوائد بتاتی ہوں۔ روغنیات جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں، جوڑوں کو رگڑ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ روغنیات کی وجہ سے جسم میں توانائی، قوت پیدا ہوتی ہے۔ روغنیات قبض نہیں ہونے دیتے، جسم کی تمام اعضاء کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ روغنیات جسم کو وٹامن اے اور ڈی بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے کہ روغنیات جسم کو وٹامن اے اور ڈی بھی مہیا کرتے ہیں۔ روغنیات کے ذخیرے سے جسم کو گرمی اور سردی نہیں لگتی۔ روغنیات کی کمی کے اثرات: اگر روغنیات کی کمی ہو جاتی ہے تو جسم کمزور لاغر ہو جاتا ہے، جسم کو جو ہے وہ گرمی اور سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس کے بعد روغنیات کی کمی کی وجہ سے جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے،
اگر رکنیات کی کمی ہو جاتی ہے تو اکثر جو ہے وہ قبض وغیرہ کی شکایت بھی رہتی ہے اور جسمانی طاقت اور توانائی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر، جو کہ مشتمل تھا خوراک اور غذائیت کے اوپر۔ کویسچن تھا خوراک اور غذائیت سے کیا مراد ہے، اس میں کون کون سے اجزاء حصہ لیتے ہیں، ان کی تفصیل اور ان کے ذائقے حصول تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔